قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاری۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ رب العزت کی ذات بڑی کریم ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والی ہے۔ کسی بھی انسان پر جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، مسلمان پر، ایمان والے پہ، تو کوئی ایسے حالات نہیں ہوتے اس وقت کہ کوئی عمل نہ ہو، اس وقت کا، اس مشکل کا، اس غم کا کوئی حل نہ ہو، ایسی چیز نہیں ہے۔ ایمان والے خوش نصیب ہیں، مسلمان خوش نصیب ہیں کہ جب بھی حالات ٹائٹ ہو جائیں، سخت ہو جائیں، غم ہو، رنج ہو، مشکل ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، الم ہو، تو اللہ کے رسول نے اعمال بتائے ہیں قرآن پاک میں، حدیث میں، کہ کیا کرنا چاہیے۔ موجودہ جو صورتحال ہے ہمارے ملک کی، عموماً تو پوری امت کی، خصوصاً ہمارے ملک کی، انتہائی دگرگوں حالت، انتہائی پریشان کن حالات، کہیں سے کوئی تسلی آمیز بات نہیں ہے۔ اب ان حالات میں ہم جو عام لوگ ہیں، عوام ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو اختیار بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے، نہ حکومت ہے، نہ اختیار ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس میں اللہ نے ایک بڑی خوبصورت قرآن میں ایک تسلی ہے ان رنجیدہ دلوں کے لیے، ان محروم دلوں کے لیے، رنجیدہ دلوں کے لیے ایک تسلی ہے، ایک تسلی کا سامان ہے مایوس دلوں کے لیے۔ وہ سامان کیا ہے کہ سب سے جو اس وقت کی جو چیز ہے، ان حالات میں جو چیز ہے، وہ استغفار و توبہ ہے۔ اب میں تھوڑی سی اس میں تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ جو سب سے بڑی تسلی والی آیات ہے نا، اور بھی ہیں قرآن میں، لیکن یہاں آپ اللہ کی کریمی دیکھیں، اللہ کی رحیمی دیکھیں، پھر اللہ جو نبی بھیجتے ہیں نا، وہ نبی بھی اپنی قوم پہ ماں کی مامتا میں کیا وہ رحیمی اور کریمی ہوگی، اور کیا شفقت ہوگی جو ایک نبی اپنی قوم کے لیے تڑپتا ہے اور اسے فکر ہوتی ہے، اور ایک ماں کیا اپنے بچے سے محبت کرے گی جیسے ایک نبی کے دل میں محبت ہوتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نوح علیہ السلام کو جو نبوت ملی وہ 40 سال میں ملی۔ ان کی ٹوٹلی عمر، کل عمر 950 سال ہے۔ پہلی اس وقت عمریں زیادہ ہوتی تھیں، کم نہیں ہوتی تھی۔ 950 سال۔ ویسے چھوڑ دیں، شور نہ کرو، بس چھوڑ دیں۔ 950 سال۔ اب 950 سال میں سے اب 40 عمر نکال لیں، 40 سال، یعنی اس وقت اعلان نہیں ہوا تھا نبوت کا، تو 910 سال 910 سال وہ اپنی قوم کو سمجھاتے رہے مسلسل، کبھی مایوس نہیں ہوئے، کبھی ڈھیلے نہیں پڑے، کبھی محنت نہیں چھوڑی، مسلسل لگے ہوئے ہیں، مسلسل۔ یہی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ان کی قوم اتنی شدید تھی، اتنی سرکش قوم تھی، وہ آگے آیات میں آئے گا
کہ ان کو ایک روایت میں ہے کہ ان کو اتنا مارتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے، کمبل میں لپیٹ کر کسی گھر میں ڈال جاتے تھے، اور ایک روایت میں ہے جو دوسری روایت ہے کہ ان کا گلا گھونٹتے وہ بے ہوش ہو کے گر جاتے۔ 910 سال، تھوڑا عرصہ نہیں ہے، 910 سال۔ اچھا، جب ان کو سمجھا دیا تو اللہ رب العزت کو کیا کہہ رہے ہیں؟ رب کو بتا رہے ہیں، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے رب میں تو دن رات ان کو سمجھاتا ہوں، دن رات آپ کی دعوت دیتا ہوں، توحید کی بات کرتا ہوں اور اپنی نبوت کی ان کی بات سمجھاتا ہوں، آپ سے جوڑنا چاہتا ہوں، دن رات میں اسی محنت میں لگا ہوا ہوں۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن جو ہی میں بات شروع کرتا ہوں سب بھاگ جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں، کوئی میری بات تک نہیں سنتا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور جب بھی میں ان کو دعوت دیتا ہوں، آپ کی طرف بلاتا ہوں، آپ کی ذات کی طرف بلاتا ہوں، توحید کی طرف بلاتا ہوں، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اس لیے بلاتا ہوں تاکہ تو ان کی مغفرت کر دے، کیونکہ شرک کی حالت میں تو اللہ مشرک کی مغفرت نہیں کرے گا، تاکہ تو ان کی مغفرت کر دے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں ظالم کہ جس وقت بھی میں ان کو دعوت دیتا ہوں، 910 سال کی بات ہو رہی ہے، جب بھی میں ان کو بلاتا ہوں تو جعلوا اصابعهم فی آذانہم، کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، واستغشوا ثیابہم، اور اپنے کپڑوں کو لپیٹ لیتے ہیں، وَأَصَرُّوا، اور ضدی ہیں، اڑ جاتے ہیں، نہیں سنتے، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، بڑے متکبر بھی ہیں ساتھ۔ کون کون سی باتیں ہوئیں؟ کہ جب بھی میں ان کو بلاتا ہوں تاکہ تو ان کی مغفرت کر لے، ان کو بخش دے، ان کو معاف کر دے، تو یہ ظالم، یہ سرکش اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، کپڑے لپیٹ کے لاپرواہی سے استغنا کی صورت میں چلے جاتے ہیں۔ وَأَصَرُّوا، بڑے ہی ضدی ہیں۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، بڑے ہی متکبر اڑیل قسم کے ہیں۔ یہ بات اب یہ اللہ کو سنا رہے ہیں۔ اگلی بات کیا ہے؟ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، کہ میں نے ان کو اعلانیہ دعوت دی۔ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اعلانیہ بھی ان کو میں نے سمجھایا اور خفیہ طور پہ بھی سمجھایا، جہاں جہاں، یعنی دن رات میں نے محنت کی، رات کو اگر مجھے موقع ملا تو اس قوم کو سمجھایا، دن کو موقع ملا اس قوم کو سمجھایا، لیکن یا اللہ یہ تو میری بات نہیں سنتے، یہ تو منتشر ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ اور اس پر سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ یہ جب بھی میں بات کرتا ہوں تاکہ تو ان کو کامیاب کر دے، ان کی مغفرت کر دے، ان کو بخش دے، ان پہ رحم فرما دے، تو یہ اتنے سرکش اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں تاکہ میری دعوت، میری آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچے، کپڑے لپیٹ لیتے ہیں، یعنی یوں جیسے وہ پہلے زمانے میں چادریں اور یہ کپڑے زیادہ ایسے لپیٹ کے چلے جاتے ہیں، ضدی ہیں، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، متکبر ہیں۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، پھر میں نے اعلانیہ، جہاں بازار میں مجھے موقع ملا، گلیوں میں موقع ملا، گھروں میں موقع ملا، اعلانیہ طور پہ اونچی آواز سے اعلانیہ میں نے ان کو سمجھایا، آپ کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا، کامیابی کی طرف بلایا۔ پھر میں نے خفیہ طور پہ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، جہراً بھی، اعلانیہ بھی، اور اس طریقے سے بھی، ہر طریقے سے۔ پھر اللہ کو کہہ رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، یہ جو اصل استغفار کی جو بات ہے نا، وہ تو محنت ہے نا۔ پھر میں نے ان سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ اپنے رب سے توبہ کرو، بخشش طلب کرو۔ اب ربکم نا، یہاں یہ جو صیغہ ہے نا، علماء سمجھتے ہیں یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے، مطلب یہ ہے کہ تم اتنے سرکشی تو وہاں بیان ہو گئی، اب یہ اللہ کو سنا رہے ہیں کہ وہ ایسا ایسا میرے ساتھ کر رہے ہیں، دعوت دے رہا ہوں، بھاگتے ہیں، متکبر ہیں، بات نہیں سنتے، اڑیل ہیں، اکڑتے ہیں، ساری چیزیں سنا دوں، لیکن پھر یا اللہ میں نے ان کو کہا کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اپنے رب سے۔
مطلب ہے کہ رب تمہارا اپنا ہے۔ 910 سال کی محنت کے بعد جب وہ انکاری ہوئے، ضد پہ آئے، تو میں نے یہ کہا کہ اپنے رب سے، یعنی رب کی اپنائیت ہے اس میں کہ تمہارا اپنا رب ہے، ابھی بھی کچھ نہیں گیا۔ آپ ذرا اس بات کو سوچیں، 910 سال وہ انکار کر رہے ہیں، وہ تکبر کر رہے ہیں، وہ نبی کی دعوت سے بھاگ رہے ہیں۔ نبی کی شفقت کو دیکھیں آپ کہ تمہارا ہی رب ہے، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، یعنی ایمان لاؤ اور رب سے بخشش طلب کرو۔ ہوگا کیا پھر؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ غفار یہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ انتہائی شفیق اور کریم ہے، اللہ انتہائی کریم ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر جب تم اللہ سے بخشش ایمان لاؤ گے اور اللہ سے معافی استغفار کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر موسلا دھار، مدرارا موسلا دھار، جیسے مشکوں کے منہ کھل جاتے ہیں نا، موسلا دھار اللہ بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مالوں کے ذریعے سے اور اولادوں کے ذریعے سے، بیٹوں کے ذریعے سے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تمہیں باغات بھی دے گا اور نہریں بھی دے گا۔ اب آپ تھوڑا سا دیکھیں، ایک قوم ہے وہ نبی کو مسلسل مایوس کر رہی ہے، مسلسل ضد پہ اڑی ہوئی ہے اور ظلم بھی کرتی ہے، جو ہو سکتا ہے وہ ان کے ساتھ کرتی ہے، لیکن وہ نبی 910 سال اپنی امت پہ محنت کرتے 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 ساری، پھر اللہ کو یوں کارگزاری سناتے ہیں۔ ہاں کہ نوح علیہ السلام نے کہتے ہیں بددعا کس وقت کی؟ بددعا اس وقت کی جب اللہ نے کیا کیا کہ لن یؤمن من قومک الا من آمن، کہ اب تمہاری قوم ایمان نہیں لائے گی، جتنے لا چکے ہیں وہ لائے گی۔ پھر نوح علیہ السلام نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک، کہ اللہ جب آپ نے کہہ دیا، ابھی تک تو نوح علیہ السلام لگے ہوئے تھے نا، جب اللہ نے جب آیت اتری، جب اللہ نے ان کو بتا دیا نا، یہ تو اللہ ہمیں بتا رہے ہیں، جب اللہ نے ان کو بتا دیا کہ اس کے بعد تمہاری قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا مگر الا من آمن، جو پہلے لا چکے 80-82 لوگ کی روایات میں آتا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، زمین پر ایک بھی انکاری، اپنے کافر انکاری کو نہ چھوڑنا۔ کیوں نہ چھوڑنا؟ انک ان تذرہم، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا، وہ ایک ناسور بن چکے ہیں، یذلوا عبادک، یہ جو میرے ساتھ تھوڑے بہت لوگ ہیں نا جن پہ میں نے محنت کی ہے، 910 سال کی جو محنت لگی ہے نا ان پہ، یہ 80-82 لوگ، یہ وہ سرکش ٹولہ ہے، یہ وہ غلیظ لوگ ہیں کہ ان کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ لہٰذا یہ پھوڑا نکل آئے، کینسر ہو چکے ہیں، یہ ناسور ہے، اس کو ختم کر دیں۔ اس کے بعد عذاب آیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کے ظرف کا، ان کے صبر کا اور ان کی وہ صدمے برداشت کرنے کی، آپ وہ دیکھیں ان کے اندر کتنا ان کا دل ہے اور کتنا جگرا ہے ان کا۔ تو بات ہو رہی تھی استغفار کی۔ اب مفسرین نے کہ اب یہ دیکھیں نا، اللہ کی شفقت اور اس کے نبی کی شفقت، اتنا کچھ کر کے وہ پھر بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے استغفار کرو، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے، اپنے، وہ تمہارا بھی رب ہے، صرف ان کا نہیں جو ایمان لائے، تمہارا بھی رب ہے، اپنے رب سے بخشش طلب کرو۔ اور حدیث میں کیا ہے، اب میں تو حدیث کی بات کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ 70 مرہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ علماء نے یہاں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ معصوم ہیں، نبی معصوم ہوتا ہے، تو یہ استغفار کس لیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبدیت کے، بندگی کے اس اعلیٰ درجے پہ فائز تھے نا، اسی کو سامنے رکھ کر وہ استغفار کرتے کہ شاید میری عبادات میں اور میری طاعات میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو گئی ہوئی، اس لیے استغفار کرتے تھے۔ استغفار اور توبہ یہ ایک دوسرے کے ضمن میں آتے ہیں، جہاں ہم استغفار کرتے ہیں وہ ساتھ توبہ بھی ہوتی ہے، جہاں توبہ مانگتے ہیں وہاں استغفار بھی ہوتا ہے، اس لیے ان کا باب بھی ایک ہے، باب الاستغفار والتوبہ، حدیث میں بھی اس طرح ہے۔ استغفار کہتے ہیں زبان سے
الفاظ ایسے ادا کرنا، اللہ سے بخشش طلب کرنا، ایسے الفاظ جن کے ذریعے سے اللہ سے بخشش طلب کیجئے، یہ استغفار ہے۔ اس کا تعلق ہے زبان سے، توبہ کا تعلق ہے دل سے۔ دل سے گناہوں پر نادم ہو کر، پشیمان ہو کر، پریشان ہو کر، شرمندہ ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ لہٰذا ان حالات میں جب یہ حالات ہر طرف مایوسی ہے تو اپنے رب سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے بتایا نا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس وقت، نہ تو ہمارے پاس اختیار ہے، نہ ہمارے پاس حکومت ہے، نہ ہمارے پاس ڈنڈا ہے، نہ ہمارے پاس طاقت ہے۔ لہٰذا جب پوری قوم، پورے مسلمان کثرت سے استغفار پہ آ جائیں گے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اچھا دوسری حدیث میں کہ حضرت بکر صدیق کی روایت ہے کہ جو کثرت سے استغفار کرے گا، صرف ان موجودہ حالات کی بات نہیں ہے، انفرادی اجتماعی کثرت سے استغفار کرے گا، اللہ ہر غم میں، ہر پریشانی میں اس کو راستہ دے گا، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اور حلال رزق ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جتنی پریشانی ہو، جتنے غم ہوں، جتنے دکھ ہوں، استغفار کو کثرت سے پڑھو، اپنی توبہ کرتے رہو، معافی مانگتے رہو، استغفار کو کثرت سے پڑھو، اللہ ضرور راستہ دے گا۔ تو یہ ہر مسلمان کے لیے، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے ہے، پوری امت کے لیے ہے کہ ان حالات میں ہم استغفار کو اتنا زیادہ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر کوئی اتنا لمبا نہیں پڑھ سکتا، صرف استغفر اللہ پڑھے سارا دن۔ تاجر پریشان ہے، صنعت کار پریشان ہے، فیکٹری والے پریشان ہیں، ملوں والے پریشان ہیں، عام تاجر پریشان ہیں، منڈیوں والے پریشان، سب پریشان ہیں۔ بھائی اب اس پریشانی کا حل کیا ہے؟ پہلے تو توبہ ہو نا، میں نے دونوں باتیں کی۔ توبہ دل کی کیفیت کو کہتے ہیں جب بندہ نادم ہو کے اللہ کی طرف رخ پھیرتا ہے کہ یا اللہ میں سب چیز سے توبہ کرتا ہوں، آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، آپ کی طرف توجہ کرتا ہوں۔ استغفار ہے بخشش کا نام۔ تو جب استغفار اور توبہ دونوں ہوں گی اور یہ اجتماعی طور پہ ہو جائے گا اور امت کی، اس قوم کی اکثریت توبہ استغفار پہ آ جائے گی، تو اللہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کوئی راستہ نہ دے، ایسا ہو نہیں سکتا، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے، پوری قوم پریشان ہے، کیا ہوگا، قسم قسم کے وساوس، مہنگائی ہو گئی، یہ سب کچھ ہے، ساری پریشانی، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ ضرور راستہ دے گا۔ اچھا یہ جو اگر پوری ہماری اکثریت اس استغفار پہ آ گئی تو آپ یاد رکھیں یہ رب وہ رب ہے جس نے اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے بچایا، اور وہ رب ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے، اس طریقے تفاسیر میں لکھا ہے کہ جب قوم پار ہو گئی، پانی آیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا، تو اس قوم کو یقین نہیں ہو رہا تھا، وہ بار بار مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے کہ اچھا فرعون تباہ ہو گیا، فرعون ڈوب گیا، کیونکہ فرعون تو فرعون تھا، وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، ان کو غلام بنایا ہوا تھا، ان سے محنت کرواتا تھا، جانوروں سے زیادہ ان سے محنت کرواتا تھا اور ظلم کرتا تھا۔ تو بھائی فرعون اور اس کی طاقت اور اس کا لشکر یہ ڈوب گئے ہیں، وہ بار بار پیچھے دیکھ رہے تھے۔ نبی کا ایمان تو بہت اوپر ہوتا ہے نا، لیکن نیچے قوم تھی اور انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا ہے، وہ بار بار پیچھے دیکھ رہے تھے، اچھا اس پانی میں غرق ہو گیا ہے، کیونکہ پانی تو پھٹا، پہلے رستہ دیا، 12 قبیلے گزر گئے، جوں وہ آئے اور ادھر سے فرعون گیا کہ میں ان کو پکڑ لوں گا، وہ تو اللہ نے حکم دیا، پانی مل گیا یوں، تو انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، پھر اللہ ایسے کر دیتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو تو دیکھیں نا، استغفار کی تو کثرت کریں۔ یہ استغفار ایسی عجیب چیز ہے، یہ ہر تنگی سے، ہر غم سے، ہر مشکل سے، تو جتنی ہماری عورتیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، جہاں جہاں تک یہ بات جائے، استغفار بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی طاقت ہے۔ تو آج کے نمرود اور فرعون اور آج کے یزید بھی، اگر ہم اس چیز پہ اپنے معاملات تھوڑے سے بھی ٹھیک کر لیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں تو ان کو اللہ تباہ کر دے گا۔ ہمیں یقین بھی نہیں ہوگا کیسے ہو گیا، اللہ ایسے کرتا ہے پھر، کیونکہ اللہ کی قدرت ہے، بادشاہی ساری اللہ کی ہے، زمین اللہ کا ہے، اللہ کی چلتی ہے، یہ تو اسباب ہے نا۔ ہاں جو کوشش اور محنت ہے نظام کے ٹھیک کرنے کا وہ کرتے رہے جس سے جتنا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ذمہ کیا ہیں جو نہیں کر سکتے، ہمارے ذمہ اعمال ہے، اللہ ضرور راستے نکالے گا۔ اجتماعی مسائل کے لیے بھی توبہ استغفار،
اپنے انفرادی مسائل کے لیے، گھر میں مسئلے ہیں، کوئی پریشانی ہے، سارے وظیفے چھوڑ دیں، لمبے لمبے وظیفے ہوتے ہیں نا اس کے، یہ قرآن کی نص بتا رہی ہے، یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے، یہ اللہ خود بتا رہا ہے گویا کہ ذکر تو قوم نوح کا ہے نا، قرآن تو ہمارے لیے ہے نا، تو اللہ کے نبی نے جو کہا نا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو استغفار کی ضرورت نہیں تھی، اور میں نے بتایا نا، محدثین نے بتایا وہ عبدیت کے اعلیٰ مقام پہ تھے، بندگی کے، تو اپنی وہ جو کہہ رہے تھے شاید مجھ سے کوئی کمی نہ ہوگی تو اس لیے استغفار، ورنہ امت کو تعلیم کے لیے کہا کہ جب تمہارا نبی استغفار کرتے تو تم بھی استغفار کرو۔ وہ تو نوح علیہ السلام کی قوم تھی نا کہ 910 سال تک وہ محنت کرتے رہے اور اللہ کو ساری باتیں سنائی میں نے، پھر یہ بھی بتایا کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، یعنی وہ رب تمہارا بھی ہے، اسی شرک کی حالت میں، گستاخی کی حالت میں، ضد کی حالت میں، اکڑپن کی حالت میں، پھر بھی تمہارا رب ہے، ایمان لا کے بخشش طلب کر کے دیکھو، پھر تمہیں یہ ساری چیزیں دے گا، تم پہ قحط سالی بھی ختم ہوگی، معاشی بحران بھی ختم ہوگا، کاروبار کے جو نقصانات ہیں یہ سب اللہ ٹھیک کر دے گا۔ الحمدللہ ایمان تو اللہ پہ ہے، اللہ کے رسول پہ ہے، لیکن جہاں کمیاں ہیں، جو گناہ ہیں، اگر ہم استغفار شروع کر دیں اور کثرت سے کریں، جو گاڑی میں جا رہا ہے، جو موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، کہیں بھی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی، اس کو کثرت سے پڑھیں بس، پھر آپ دیکھیں اللہ کیسے راستے نہیں نکالتا۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے حضور نے فرمایا، اور ہر مشکل سے، ہر تنگی سے اللہ راستہ نکالتا ہے جب بندہ استغفار کو لازم کر لیتا ہے، کیونکہ یہ ایک عبدیت کی نشانی، اور اللہ کو عبدیت پسند ہے، انسان جھک جاتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اور استغفار کہ اللہ میں بخشش طلب کرتا ہوں، مجھے معاف فرما۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ ان استغفار کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ استغفار پڑھنے سے آپ کی معیشت، آپ کے بحران، آپ کی خوشحالی اور صنعت کاری اور ہر چیز اللہ ٹھیک کر دے گا، کیونکہ ہمارے ذمہ تو یہ ہے نا، ہمارے ذمہ تو ٹھیک کرنا نہیں ہے، ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے۔ جن کے پاس اختیار ہیں وہ بھی اپنی صحیح نیت سے بیٹھ کر اس ملک کے لیے سوچیں اور وہ بھی استغفار پڑھیں، کثرت سے اپنی ڈیوٹی بھی دیں، جو جس کی جہاں ڈیوٹی ہے اور جو جس کی ذمہ داری ہے، لیکن استغفار بھی کریں، اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے، گناہ ہیں ہمارے اجتماعی، تو اس لیے انشاءاللہ مزید بھی اس پہ بات ہوگی۔ استغفار لازم ہم جب کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ میں نے ابھی یہ درس میں یہ بات بتائی تھی، خواب پہ تو اتنا زیادہ یقین نہیں کرنا چاہیے، لیکن چلو کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں، احکام کے متعلق تو ہے نہیں۔ ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں، ماشاءاللہ دوست ہیں ہمارے، بہت نیک آدمی ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، انہوں نے خواب دیکھا کہ گویا کہ قیامت ہے اور عمارتیں ٹیڑھی ہو رہی ہیں، گر رہی ہیں، اور زلزلہ ہے اور لاوا ہے اور آگ ہے، اور کہتے ہیں میں ہوں، میرے ساتھ گھر والی ہے، بچی بھی ہے، تو ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں، گویا کہ ساری دنیا تباہ ہو رہی ہے، عذاب ہے بہت سخت۔ تو اتنے میں ہماری بچی ہمیں کہتی ہے کہ وہ فلاں مولانا صاحب نے استغفار کا کہا تھا کہ جو استغفار کرتا ہے کثرت سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں ہاں خواب میں ہی وہ بتا رہے ہیں، تو ماں باپ ہم سب استغفار شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جیسے شروع کرتے ہیں تو وہ عمارتیں آہستہ آہستہ اپنی جگہ پر، وہ لاوا پیچھے، وہ آگ، تھوڑی دیر میں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو کئی جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے خواب اشارے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہم بہت یعنی ہماری سوچ میں، ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی نا، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کا غصہ استغفار اور توبہ، انابت اور رجوع سے ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو ان حالات سے ہمیں اللہ نکالے گا، جس کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے، ساتھ استغفار پہ کثرت ہو کہ اللہ ہم نہیں، ہمیں اب آپ نکالو ان حالات سے، ہم رجوع کرتے ہیں، ہم توبہ۔ جب اللہ نے فیصلہ کر لیا اور اکثریت کو اللہ نے دیکھ لیا کہ اب یہ توبہ رجوع کی طرف آ گئے ہیں، تو جب اللہ فیصلہ کرتا ہے نا، پھر کوئی فرعون نہیں ٹھہرے گا سامنے اللہ کے مقابلے میں، نہ کوئی نمرود ہوگا، نہ کوئی یزید ہوگا، نہ کوئی ابو جہل ٹھہر سکے گا۔ جب اللہ نے فیصلہ کر کے کہ میں نے اس ملک کے حالات ٹھیک کرنے ہیں، تو کوئی بھی نہیں ٹھہر سکے، جتنی بھی سازشیں ہو جائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اپنی بھی تو کوتاہی ہیں نا، ہم بھی تو اپنے گریبان ہیں، میں دیکھو اپنے گریبان میں۔ تو اس لیے استغفار، توبہ، انابت، رجوع آپ نیت کر لیں،
اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ، آپ کی اپنی جو گھر کی زندگی ہے اس میں اللہ برکت دے گا، کاروباروں میں، زندگی میں، اور جو اجتماعی مسائل اگر امت اجتماعی طور پہ اس کو کرے گی تو اللہ اجتماعی مسائل حل کرے گا، جو انفرادی طور پہ اس کو پڑھتا رہے گا اللہ انفرادی مسائل حل کرے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا